السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے کہ مغرب کے اذان کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ ایک اور تفصیلی مسئلہ ہے اور اس میں بہت ساری پہلو ہے، اس پر بحث کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اذان مغرب کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کے عند الاحناف شرعی حیثیت کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کتبی احناف کی تصریحات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اذان مغرب کے بعد جماعت کڑی کی جائے گی، کیونکہ اس میں تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جبکہ آج کل بہت سی مساجد میں اذان مغرب کے بعد 2 یا 3 منٹ کا وقفہ دیا جاتا ہے، فقہ حنفی کی روح سے اس کی حیثیت کیا ہے؟ اور چوتھی بات یہ ہے، کیا تکثیری جماعت یا لوگوں کو مسبوق ہونے سے بچانے کے لیے مغرب کی جماعت کڑی کرنے میں 2 یا 3 منٹ کی تاخیر کی جا سکتی ہے؟ پانچویں بات یہ ہے کہ جن مساجد میں 2 یا 3 منٹ کا وقفہ کیا جاتا ہے، وہاں اگر کوئی حنفی المسلک شخص اس وقفے میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنا چاہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یہ مختلف پہلو ہے اس موضوع سے متعلق، میں بھی ترتیب اس کا جواب دوں گا۔ پہلی بات کا جواب یہ کہ مغرب کی نماز سے قبل 2 رکعت نفل پڑھنا سنت نہیں ہے اور ان کو سنت سمجھ کر پڑھنا مکروہ ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنت سمجھ کر پڑھنے کو ناپسند فرمایا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے، عن عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثني عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس السنة كتاب التهجد باب الصلاة قبل المغرب صحیح البخاری۔ تو اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا فرمایا؟ لمن شاء، جو چاہے پڑھے۔ کیوں؟ کراہیت ان يتخذها الناس السنة، یہ اختیار اس لیے دی ہے کہ لوگ اس کو سنت نہ سمجھے، لہذا اس کو سنت سمجھنا جو مکروہ ہے خود اس روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ نیز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے 4 سے مغرب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے، عن طاووس قال سئل ابن عمر رضی اللہ عنہ عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ورخص في الركعتين بعد العصر كتاب الصلاة باب الصلاة قبل المغرب۔ اسی طرح کتاب الاثار بروایت الامام محمد رحمہ اللہ میں ہے، عن حماد قال سألت إبراهيم عن الصلاة قبل المغرب فنهاني عنها وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يصلوها قال محمد وبه نأخذ إذا غابت الشمس فلا صلاة على جنازة ولا غيرها قبل صلاة المغرب، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كتاب الصلاة باب ما يعاد من الصلاة وما يكره منها۔ اب یہاں پر ان آثار سے معلوم ہوا کہ مغرب کے اذان کے بعد فرض نماز کے علاوہ کوئی بھی نماز ہو یہ پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح کتاب الاستار میں ہے، عن زوائد البزار للحیثمی عن عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بین کل اذانین صلاة الا ابواب صلاة التطوع باب بین کل اذانین صلاة جلد 1 صفحہ نمبر 344۔ اسی طرح الدر المختار میں بھی اس کے متعلق بہت زیادہ تفصیل ہے۔ وَكُرِهَ النَّفْلُ وَقِيلَ صلاة المغرب لكراهة تأخيره إلا يسيرا، وفي الرد قوله وقبل صلاة المغرب عليه أكثر أهل العلم منهم أصحابنا ومالك وأحد الوجهين وغيرهما مما يفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يواجب على صلاة المغرب لأصحابه عقب الغروب۔ وروي عن محمد رحمه الله عن أبي حنيفة عن حماد أنه سأل إبراهيم النخعي عن الصلاة قبل المغرب قال فنهى عنها وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكونوا يصلونها كتاب الصلاة مطلب يشترط العلم بدخول الوقت۔ حاصل یہ ہوا کہ باقاعدہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ
اس کو مکروہ سمجھتے تھے، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نہیں پڑھا ہے۔ اب یہاں پر باقی رہی وہ روایات جن میں مغرب سے قبل 2 رکعت کا ذکر ہے، تو مذکورہ بالا روایات کی بنا پر ان پر عمل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اصولیین کے ہاں یہ ضابطہ ہے کہ جب حدیث مرفوع پر عمل نہ کرنے پر اتفاق ہو جائے تو یہ اس کے ضعف کی علامت ہوتی ہے، خصوصاً جب کہ اس کے مقابل صحیح روایات بھی موجود ہے، یا پھر یہ روایات نماز مغرب میں جلدی کرنے کے حکم سے پہلے پر محمول کی جائے گی۔ رد المختار میں ہے، وقال القاضی ابو بکر ابن العربی اختلف الصحابة رضی اللہ عنہ فی ذلك ولم يفعله احد بعدهم فهذا يعارض ما روي من فعل الصحابة ومن امره صلى الله عليه وسلم بصلاتهما، لأنه إذا اتفق الناس على ترك العمل بالحديث المرفوع لا يجوز العمل به لأنه دليل الضعف على ما عرف في موضعه، ولو كان ذلك مشتهرا بين الصحابة لما خفي على ابن عمر، أو يحمل ذلك على أنه كان قبل الأمر بتعجيل المغرب وتمامه في شرح المنية كتاب الصلاة۔ تو اب حاصل یہ ہوا کہ جب یہ حدیث مرفوع کے خلاف صحابہ کا عمل ہے تو یہ اس روایت کے ضعف پر علامت ہے، اور جو روایات دوسری توجہ یہ ہے اس روایت کے جو میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو مغرب کے نماز اذان کے بعد جو 2 رکعت نفل کا حکم ہے جو اس صورت میں ہے جب تعجیلی مغرب کا حکم نہیں آیا تھا۔ اب یہاں پر پہلی بات تو ہو گئی ہے۔ اب اذان کے بعد تاخیر مغرب کے 3 درجات ہیں۔ بعض حضرات جب اذان ہو جاتی ہے تو اس کے بعد مغرب کی نماز میں تھوڑا سا تاخیر کرتے ہیں، تو اس کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ 2 رکعت سے کم تاخیر یہ مکروہ نہیں ہے، 2 رکعت سے کم تاخیر یہ مکروہ نہیں ہے۔ دوسرا درجہ یہ کہ 2 رکعت کے بقدر یا اس سے زیادہ تاخیر کرنا، لیکن ستاروں کے طلوع ظہور سے قبل نماز پڑھنا اتنی تاخیر مکروہ تنزیہی ہے۔ تیسری صورت یہ کہ اتنی تاخیر کرنا کہ ستارے ظاہر ہو جائے یہ مکروہ تحریمی ہے۔ الدر المختار میں ہے وتعجيل مغرب مطلقا وتأخيره قدر ركعتين يكره تنزيها، وفي الرد قول يكره تنزيها، أفاد أن المراد بالتعجيل ألا يفصل بين الأذان والإقامة بغير جلسة أو سكتة على الخلاف، وأما ما في القنية من استثناء التأخير القليل محمول على ما دون الركعتين، وأن الزائد على القليل إلى اشتباك النجوم مكروه تنزيها وما بعده تحريما إلا بعذر۔ اس عبارت کا بھی حاصل یہی ہے کہ اس طرح تاخیر کرنا کہ جو 2 رکعت کے بقدر ہو یا 2 رکعت سے زیادہ ہو تو یہ مکروہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مغرب کی اذان اور نماز کے درمیان ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیات کے بقدر فصل کیا جا سکتا ہے، جبکہ امام ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ کے اتنی تاخیر کیا جا سکتا ہے جتنا دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے۔ یہ تفصیل بھی البحر الرائق میں ہے۔ اسی طرح فتاوی عالمگیریہ میں بھی اس فاصلے کا ذکر ہے۔ واختلفوا في مقدار الفصل فعند ابي حنيفه رحمه الله المستحب ان يفصل بينهما بسكتة يسكت قائما ساعة ثم يقيم، مقدار السكتة قدر ما يتمكن فيه من قراءة 3 آيات قصار أو آية طويلة، وعندهما يفصل بينهما بجلسة خفيفة مقدار الجلسة بين الخطبتين۔ اب مذکورہ تفصیل کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ 2 منٹ سے کم کی فصل کی گنجائش ملتی ہے، اس سے زیادہ مکروہ ہے۔ اور جو 5واں سوال تھا تو سابقہ تفصیل سے واضح ہو گیا کہ فقہائے حنفیہ کے نزدیک مغرب کی فرض نماز سے قبل نوافل پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر کسی مسجد میں 2-3 منٹ یا تاخیر زیادہ ہوتی ہو تب بھی حنفی مقلد کے لیے وہاں نوافل پڑھنا مکروہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔